السلام علیکم ناظرین، دجال یعنی اینٹی کرائسٹ۔ اس کا ظہور کب ہوگا؟ وہ کون سے صحابی ہیں جن کی دجال سے ملاقات ہوئی؟ اس ملاقات میں دجال نے کیا پیشن گوئیاں کی؟ The Sea of Galilee used to be just by the edge of the grass that you see here. دجال دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا؟ دجال دنیا میں کس کس جگہ جائے گا اور کس کس جگہ نہیں جا سکے گا؟ دجال کی سواری کیسی ہوگی؟ دجال کا ساتھ کون دے گا؟ دجال کے آنے سے پہلے کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا؟ صحیح احادیث کی روشنی میں یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ سب سے پہلے تو ایک مشہور حدیث جو کہ صحیح مسلم میں آئی ہے، حدیث نمبر 7386، یہی حدیث سنن ابو داؤد میں بھی آئی ہے۔ اس حدیث میں تمیم داری جو کہ ایک صحابی ہیں، ان کی دجال سے ملاقات کا پورا واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا تمیم داری جو کہ ایک نصرانی شخص تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور انہوں نے وہ باتیں دجال کے بارے میں بتائی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا کرتے تھے۔ تمیم داری نے یہ بتایا کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ سمندری بیڑے میں سوار ہوئے کہ اسی دوران سمندری طوفان آ گیا۔ سمندر کی موجیں ان کے بیڑے کو ادھر ادھر پٹکتی رہی کہ ان کا سمندری بیڑا ایک جزیرے سے ٹکرایا۔ وہ جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک ایسی مخلوق نظر آئی جس کا جسم پورا بالوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کو دیکھ کر یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کا آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے، مطلب اس کا پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا جساسہ کیا؟ تو اس نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ ایسے شخص کے پاس چلو جو ادھر تمہارا انتظار کر رہا ہے، جو تمہاری خبریں جاننے کا مشتاق ہے۔ وہ ہمیں ایک شخص کی طرف لے گیا۔ ہم اس شخص کے پاس گئے تو دیکھا کہ اتنا بڑا انسان جو انتہائی سختی سے بندھا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بارے میں جاننے کا موقع تو تمہیں مل گیا، تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں۔ انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ کس طرح ہم سمندری طوفان میں پھنس گئے تھے اور ہماری کشتی ادھر جزیرے کے ساتھ ٹکرائی اور اب ہم تمہارے سامنے ہیں۔ اس نے تمیم داری سے کچھ سوال پوچھے۔ اس نے کہا مجھے بیسان ایک علاقہ ہے، اس کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ پھل دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کہ وہ پھل دیتے ہیں۔ اس نے کہا عنقریب وہ پھل نہیں دیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بحر تبریہ یعنی کہ لیک تبریہ جس کو کہتے ہیں، جس کو سی آف گیلیلی بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہے، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے یعنی کہ یہ سوکھ جائے۔ اس نے کہا مجھے شام کے علاقے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا اس کے بارے میں تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں بہت پانی ہے، اس کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب نے ان کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم نے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ تو اس پر اس نے کہا یہ ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو آگے سے اس نے کہا یہ بات ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اب اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ہی مسیح دجال ہوں اور ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا۔ 40 راتوں کے اندر سب بستیوں میں اتروں گا۔ مکہ اور مدینہ جانا میرے لیے حرام کر دیے گئے ہیں۔ میں جب بھی کسی ایک میں جانے لگوں گا تو ایک فرشتہ میرے سامنے آ جائے گا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ مجھے اس میں جانے سے روک دے گا۔ ان کے ہر راستے پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کیا میں نے تمہیں یہ باتیں نہیں بتائی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا دجال کے بارے میں کہ وہ مشرق کی طرف ہے۔